افسانے کا عنوان ہے کارساز، مصنف ہیں عصمت چغتائی۔ دوپہر تندور کی طرح تپ رہی تھی، ہوا دم گھوٹے نہ جانے کس غار میں دبکی بیٹھی تھی۔ ننگے پیڑ سوکھے ہاتھ پھیلائے بھک منگوں کی طرح چپ چاپ کھڑے تھے۔ ایک سوکھا مارا کتا دیوار کے سائے میں بیٹھا اپنے زخم چاٹ رہا تھا۔ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر اتر آئے گا اور زمین سینہ پھاڑ کر پگھلتی ہوئی آگ اگلنے لگے گی، تب گناہگار منہ کے بل گر پڑیں گے۔ مگر مولوی رفاقت علی کیوں مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اوندھے منہ گر پڑے؟ وہ تو بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، انہیں تو کبھی کوئی گناہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ چھاجو مینا برستا ہو کہ آندھی اپنا تیہا دکھا رہی ہو، ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ دم بھر میں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح بلوں میں سے نکل کر جمع ہو گئے۔ مولوی صاحب ذبح کی ہوئی مرغی کی طرح تڑپ رہے تھے، پسینہ پرنالوں کی طرح بہہ رہا تھا۔ لوگ نئی نئی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، کوئی کہتا درد کولنج ہے، کسی کی رائے تھی کہ دل کا دورہ پڑا ہے، یا شاید یوں یہ پھیل گئے ہیں۔ دھان پان سے تو تھے بیچارے، اور اسی وقت فرشتہ رحمت کی طرح بچن بابو آ گئے، فوراً موٹر رکی اور ہٹو ہٹو کہتے اتر پڑے۔ بچپن بابو میونسپلٹی کے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، محلے محلے خاک چھانتے پھرتے تھے۔ مولوی صاحب کے محلے میں تو لوگ انہیں دیکھتے ہی نہایت ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتے، دکانوں میں تالے پڑ جاتے اور مسجد میں جمع ہونے لگتے۔ ٹھیٹھ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ جتنی جتنی ملک میں روشن خیالی بڑھتی جا رہی تھی، لوگ شدت سے فرقہ پرست ہوتے جا رہے تھے۔ لوگوں کو منانے میں بڑے ہل بیل لگانے پڑتے تھے۔ بچن باپو نے موقع کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ انہوں نے مولوی صاحب کو اٹھا کر گھر پہنچایا، پوسٹ آفس سے فون کر کے ڈاکٹر کو بلوایا۔ بیگم آڑ میں کھڑی میلے آنچل سے آنسو پوچھ رہی تھی، بچے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ مولوی رفاقت بڑے مرنجانے مرنج انسان تھے، لالا جی کی ٹال پر 52 روپے مہینہ پر حساب کتاب لکھ دیتے تھے، بچوں کو قرآن پڑھا دیتے تھے۔ 6 بچوں اور بیوی سے لدی پھندی گاڑی نہ جانے کن طلسمی گھوڑوں کے بل پر گھسیٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے آ کر اس امر کی تصدیق کر دی کہ مولوی صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، حالت نازک ہے، ہلانے جلانے سے دم توڑ دیں گے۔ مگر بچن بابو نے لگامیں سنبھال لیں اور فوراً ایک اسپتال کا بیڈ منگوایا۔ ہینڈل چلانے سے اوپر نیچے اٹھتا تھا۔ ایک آکسیجن سلنڈر بھی احتیاطاً منگوایا، جسے دیکھ کر بیگم حواس باختہ ہو گئیں۔ بولی، ہے یہ مواں بم کاہے کو آیا ہے؟ سارا محلہ ٹوٹ پڑا، جیسے کوئی سرکس کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ نیلی کنی کی سفید ساڑی پہنے نرس نے آ کر تو ٹھاٹ جما دیے۔ نہ جانے کہاں سے ایک فوٹوگرافر ٹپک پڑا اور کھٹا کھٹ تصویریں اتارنے لگا۔ دوسرے دن اخباروں میں تصویریں نکل گئیں جن میں بچن بابو ہیرو کا رول ادا کر رہے تھے۔ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ایک ایسی بھی تصویر لے لی گئی جس میں ڈاکٹر مولوی صاحب کو آکسیجن دے رہے تھے اور بچن بابو نلکی سنبھالے ہوئے تھے۔ شاید یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بچن بابو زبردست اکثریت سے چناؤ جیت گئے۔ محلے کا ایک ووٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ مولوی صاحب اچھے ہو گئے، مگر بچن بابو کی مہربانیوں میں فرق نہ آیا۔ اخباروں میں مولوی صاحب پر مضمون نکلنے لگے، ان کے انٹرویو چھپے۔ عربی اور فارسی کا عالم فاقوں مر رہا ہے، کیسی ناقدری ہے۔ ویسے مولوی صاحب میٹرک فیل بھی تھے۔ بچن بابو نے ان کی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فنڈ کھول دیا، اپنی جیب سے 5000 دیا، پنڈت جواہر لال نہرو فنڈ سے 10,000 کا عطیہ بھی دیا، اور ان کے سیکرٹری کا خط بھی آیا۔ بڑے بڑے دھن والوں نے دل کھول کر دیا۔ 40,000 کا پرس گورنر صاحب کے ہاتھوں مولوی رفاقت کو ایک شاندار جلسے میں پیش کیا گیا۔ بچن بابو نے فنڈ جمع کرنے کے لیے بڑے جوش و خروش سے جلسے کیے، دلیپ کمار کو صدارت کرنے کے لیے آمادہ کر لیا اور شکیلا بانو بھوپالی کی قوالی کرائی۔ ہر جلسہ بہت کامیاب رہا۔ بچن بابو کا ایک فلیٹ خالی پڑا تھا، اس میں انہوں نے یوں یہ آفس بنا رکھا تھا۔ مولوی صاحب اس میں اٹھائے، چند برس میں ان کی کایا پلٹ ہو گئی۔ بچے انگریزی اسکولوں میں داخل ہو گئے۔ بیگم نے تنگ پاجامہ چھوڑ کر ساڑی پہننا شروع کر دی، اور انہیں پردہ بھی چھوڑنا پڑا، کیونکہ اب چھوٹے موٹے جلسے ان کی صدارت میں ہونے لگے تھے، اور سوشل ورک وغیرہ کے سلسلے میں تو بہت گھومنا پڑتا تھا۔ مولوی صاحب کی تقریریں بڑی پابندی سے چھپتی اور ریڈیو سے نشر کی جاتی، جن کا لب لباب یہ ہوتا کہ ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔
کوئی اونچ نیچ کا سوال نہیں، سب کے سب برابر کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اقلیتوں کے نمائندے بھی آواز رکھتے ہیں۔ بچن بابو نے باقاعدہ ایک رفاقت فنڈ کا دفتر کھول رکھا تھا۔ ایک رسالہ بھی مولوی صاحب کی سرپرستی میں نکلنے لگا تھا، جس کا ایک واحد مقصد اردو بچاؤ تھا۔ یہ رسالہ اردو کی بقا کے لیے بڑے زور و شور کی جدوجہد کر رہا تھا۔ بچن بابو اردو بچاؤ سوسائٹی کے روح رواں تھے۔ رفاقت فنڈ سے اردو ادیبوں کو انعامات دیے جاتے تھے۔ لوگ تو الزام تراشی میں مزہ لیتے ہیں، بکواس کرتے تھے کہ سارے انعامات بچن بابو کے چمچوں کو ہی عطا کیے جاتے ہیں۔ ان جلسوں میں بڑے بڑے فلمی ستارے موجود ہوتے تھے۔ فلمی پریاں بروشر بیچتی تھیں اور جولی پھیلا کر چندے جمع کرتی تھیں۔ مولوی رفاقت کی صحت بن گئی تھی، جسم بھاری ہو گیا تھا، تھوڑی سی تھون بھی نکل آئی تھی جو ان کی پوزیشن پہ بہت جچتی تھی۔ ہاں، بیگم کچھ زیادہ ہی بھر گئی تھی۔ ورزش کے لیے انہیں کلینک جانا پڑتا تھا۔ مسجد جانا تو بیماری کی وجہ سے چھوٹ ہی گیا تھا، مگر کبھی کبھی جمعے کی نماز پڑھنے اور عید بقرعید پر پابندی سے مولوی صاحب ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی محلے میں چلے جاتے تو باقاعدہ جلوس نکل جاتا۔ وہاں کے رہنے والے فخر کرتے تھے کہ مولوی صاحب کبھی ان کے محلے میں رہا کرتے تھے، مگر حیرت کی بات تھی کہ اتنا رتبہ پا کر بھی غریبوں سے اتنے خلوص سے ملتے تھے۔ اس عرصے میں مسز اندرا گاندھی تخت پر بیٹھ چکی تھیں اور دن بدن ان کی ساکھ بڑھتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب ان سے کئی بار اقلیتوں کے نمائندے کی حیثیت سے اردو بچاؤ کے سلسلے میں بڑی امید افزا ملاقاتیں کر چکے تھے۔ ان کے ساتھ کھنچی ہوئی تصویریں بڑے نمایاں ڈھنگ سے ان کے فلیٹ کے کونے کونے میں سجی ہوئی تھیں۔ ان کے اخبار میں میڈم کی سیاسی نکتہ دانیوں، ان کی موروثی ذہانت اور دور اندیشی پر مدلل تبصرے چھپتے رہتے تھے۔ بھارت کا کلیان کرنے کے لیے قدرت نے ایک ناری کے روپ میں درگا کو بھیجا۔ انہوں نے ایک طویل نظم ان کی کارگزاریوں پر لکھی تھی، جو کئی زبانوں میں ترجمہ کر کے دیش کے کونے کونے تک پہنچائی گئی۔ جب وہ نظم مسز اندرا گاندھی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دہلی گئے تو ٹیلی ویژن اور آکاش وانی نے خوبصورتی سے اس تاریخی واقعے کو عوام کے مفاد کے لیے پیش کیا۔ بیگم بھی اس موقع پر موجود تھیں اور پورے وقت کیمرے کے لینس کو گھورتی رہیں۔ بیگم پر تو اس ملاقات کا نشہ چڑھ گیا۔ ان کے ساتھ کھینچی ہوئی پردھان منتری کی تصویر سنہری فریم میں جڑوا کر ڈرائنگ روم میں ایسی جگہ ٹانگ دی کہ ہر آنے جانے والے کی نظر سب سے پہلے اسی پر پڑے۔ پھر وہ بڑی تفصیل سے ہر مہمان کو روحانی ملاقات کا ذکر سناتی، ایسا شاندار نقشہ کھینچتی کہ سننے والا بھونچ کر رہ جاتا۔ کچھ بد مزاج لوگ اس عظیم واقعے کی رودات سن سن کر بور ہو چکے تھے اور بیگم کے پاس جاتے ہوئے کانپتے تھے، مگر جب وہ اپنی نیم وار آنکھوں میں تقدس بھر کر کہتی ہماری وزیر اعظم ایک عورت نہیں ایک معجزہ ہیں، تو سب جھوم اٹھتے۔ مولوی صاحب کی تو بات ہی اور تھی۔ خود بیگم کی اتنی دور دور پہنچ ہو گئی تھی کہ سفارش مانگنے والوں کے ٹھٹ لگے رہتے تھے۔ سنا تھا وہ بڑے بڑے ایوارڈ اور پدم شری وغیرہ تک دلوانے لگی تھیں۔ اسی وقت مولوی رفاقت صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ کچھ کور مغز لوگوں کا خیال تھا کہ دل کا دورہ مولوی رفاقت صاحب پر بچن بابو نے مصلحتاً پڑوایا تھا۔ چندہ جمع کرنے کے لیے، نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک عدد دورے کی اشد ضرورت لاحق ہو گئی تھی۔ کیسے کمذوق ہوتے ہیں لوگ، کسی کی بہتری ہوتے دیکھ کر جل کر مونڈا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سرمایہ دار کا کاروبار ترقی کرتا ہے تو کیا ملک کی ترقی نہیں ہوئی؟ ممبئی کی شان بڑھی کہ نہیں؟ اس میں ان عمارتوں کا کیا قصور؟ لاکھوں انسان فٹ پاتھ پر یا جھونپڑے ہی میں رہتے ہیں، اور بھائی یہ بھی قسمت کی بات ہے کہ ملک کا زیادہ تر منافع مٹھیوں تک رہ جاتا ہے۔ خدا جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت دے۔ ایک چنا ہوا طبقہ اللہ کو پیارا ہے تو اس میں جل مرنے کی کون سی بات ہے؟ بچن بابو نے مولوی رفاقت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیا یہ مسلم طبقے کی خوشحالی کا ثبوت نہیں؟ اگر اسی طرح لوگ ہریجنوں اور آدی باسیوں کی دیکھ ریکھ کریں تو ملک کا سب سے اہم سوال چٹکی بجانے میں حل ہو سکتا ہے۔ مگر بچن بابو جیسے دیش سیوک ہوں تب نہ۔ آج مولوی صاحب کے دن پھرے، کل پورے طبقے کے دل درد دور ہو جائیں گے۔ اس دورے میں مولوی صاحب شہر کے بہترین نرسنگ روم میں رہے۔ اخباروں میں ان کی بیماری کی خبر پڑھ کر لوگ ٹوٹ پڑے۔ بڑے بڑے عہدیدار، منسٹر تک عیادت کو آئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گورنر صاحب بھی لیڈی گورنر کے ہمراہ تشریف لائے۔ جلنے والوں نے کہا صرف گورنر صاحب بھی تشریف لائے، لیڈی صاحبہ نہ آ سکیں۔ کچھ سرپھروں نے کہا نہ گورنر صاحب تشریف لائے نہ لیڈی گورنر، سب پروپیگنڈا ہے، بے پر کی اڑائی گئی ہے۔
बड़े जोर शोर से जलसे हुए, चंदा जमा हुआ, फिल्मी शो हुए, 2-2 सौ के टिकट बिके, सोवेनियर में इश्तेहार अलग जमा हुए, फिल्मी सितारों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। पता चला इस सौदे में घाटा रहा, क्योंकि बड़े सितारे हस्बे आदत खौता दे गए और छोटे फनकारों पर पब्लिक ने चप्पलें बरसाईं। एक गुमनाम सी फिल्मी परी ने ऐसा तूफानी रक्स पेश किया कि मौलवी साहब अगर अपने पुराने मोहल्ले में होते तो जरूर कहते ला हौल वला कुव्वत, मगर उन्होंने आंसू भरी आवाज में सबका शुक्रिया अदा किया। पब्लिक के गुल गपाड़े में कोई न सुन सका। वजीर आजम ने अपने फंड से 20,000 दिए और इयादतनामा भी अरसाल किया, जिसे बेगम रफाकत साहिबा आने जाने वालों को किसी बहाने से दिखा देती। फिर वही हुआ जिसका डर था। फिरका परस्ती हमारे खून में रच बस चुकी है। लोगों को बच्चन बाबू और मौलवी रफाकत का भाईचारा फूटी आंख न पाया। उन्होंने उनके कान भरने शुरू किए। सबसे ज्यादा उन्होंने बेगम को भड़काया। वो गरीब फौरन भड़क गई। औरत जात कानों की कच्ची होती है। उन्होंने कहा कि रफाकत फंड में माल गोल हो रहा है। बच्चन बाबू मुख्तलिफ नामों के कारोबार चला रहे हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, मौलवी साहब के नाम पर लूट मचा रखी है। कई सिनेमा हॉल खरीदे हैं जिनमें मौलवी साहब का कहीं जिक्र नहीं। वो तो निरे उल्लू हैं जिन्हें तो कुछ खबर ही नहीं। मौलवी साहब ने बेगम के तकाजों से तंग आकर बच्चन बाबू से हिसाब पूछ लिया। कुछ दिन तक तो वो आए बाएं शाएं करके टालते रहे, फिर एकदम बुरा मान गए। बड़ी तूतू मैमे हुई। बच्चन बाबू बुरी तरह रूठ गए। मौलवी साहब के छक्के छूट गए। रफाकत फंड घाटे में जाने लगा। सारा गुस्सा बेगम पर उतरा। अरे नेक बख खौमखा अड़चन डलवा दी। उन्होंने बेगम की टांग ली। बच्चन बाबू खफा हो गया। अब क्या होगा? हो जाने दो खफा, क्या मुर्ग ना होगा तो सुबह ना होगी। वो बोली, इफ्तिखार भाई कहते हैं गाड़ी चल निकली है, अब रोके ना रुकेगी। जैसे अल्लाह ने हमारे दिन फेरे वैसे सबके फेरे, और फिर इफ्तिखार भाई अपने हैं। अरे चल मुए, कौन सा फराट, बड़ा फराट का बच्चा, बेगम बोली। मगर मौलवी साहब ने दोनों को ठंडा किया। अगर गंदगी उछलने लगी तो पटरा हो जाएगा। भड़के छत्ते को छेड़ना ठीक नहीं। बड़ी बेटी की शादी की तारीख मुकर्रर हो गई थी। बेगम के दिल में हौल उठ रहे थे। दूल्हा को 70,000 जोड़े के देना तय पाया था। रातों की नींद हराम हो गई थी। बस बच्ची की शादी पर उन्होंने जाकर बच्चन बाबू के पांव पकड़ लिए। जो नाचाकी इधर उधर के लोगों ने करा दी थी वो खलीज बनती जा रही थी। बेगम ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर बच्चन भैया शादी में नहीं बैठे तो बारात उठवा देंगी और बच्ची को जहर दे देंगी। आखिर नूरजहां उनकी मुंह बोले बेटी थी। बच्चन बाबू रो पड़े। ऐसा जी खोल कर इंतजाम किया कि लोग अश अश करने लगे। क्या हंगामा रहा। हफ्ता भर 4 दिन तक विदेशी शराब पानी की तरह लुढ़ाई गई। बावजूद इस कहत मारी के सैकड़ों आदमी सुबह शाम तरमाल उड़ाते रहे। एन शादी के दिन को मामला बिल्कुल ही शहनशाही रहा। अपनी पोजीशन का कुछ तो फायदा यार दोस्तों को भी मिलना चाहिए। दयाराम जी जो सेल टैक्स के अफसर थे, उन्होंने कैटरिंग का इंतजाम अपने जिम्मे ले लिया। शहर के चंद बड़े बड़े होटलों से दुनिया भर की नेमतें हाजिर हो गईं। इतना लजीज और बाफरात खाना तो दूसरी जंग अजीम से पहले भी शायद ही किसी एक दस्तरखान पर नजर आया हो। सारा घर बिजली के कुमकुमों से जगमगा रहा था। चंद फिसादियों ने रंग में भंग डालने का फैसला कर दिया। शादी में कानूनन मुकर्रर की गई तादाद से 10 गुना मेहमान थे। बदतमीजों ने मोटरें गन डाली और पुलिस तक पहुंच गए। बड़ी बेइज्जती हो गई। मौलवी साहब ने कस्में खा खा कर अखबारों में तरदीद की, मगर काफ़ी हुल्लड़ मचा। फिर जैसे सारे हंगामे उठते हैं खुद ब खुद बैठ जाते हैं, ये हंगामा भी बुलबुले की तरह बैठ गया। अगर इस वक्त मौलवी साहब के साथ बच्चन बाबू और उनके बारसूख दोस्त ना होते तो गरीब उल्टे टंग जाते। अल्लाह रहीम करीम है, सबके ऐब ढकता है। अखबार थोड़े दिन चीख चिल्लाकर दम तोड़ गए, वरना सुना था वजीर आजम नंगी तलवार हैं, किसी को नहीं बख्शती। लेकिन बच्चन बाबू ने बड़े बड़े जहरीले नाक खिलाए थे और यार दोस्तों को भी साफ बचा लाते थे। दरअसल उन्हीं दिनों इमरजेंसी लगी थी। अखबारों के गले घुट रहे थे। सिर्फ वो अखबार रंग जमा रहे थे जो इमरजेंसी के गुन गाने को तैयार थे। ना जाने कैसे बच्चन बाबू ने मौलवी साहब पर किए जाने वाले एतराज़ात को अक़लियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का रूप देकर सारी मुखालफतें दबा दी। इसी रात मौलवी साहब ने इमरजेंसी पर एक शानदार नज़्म लिखी, जिसमें उन्होंने इस नए कानून को मुल्क की किस्मत की रोशन तरीन खिड़की से ताबीर दी, जिसके ज़रिए आसेबी लानतें दूर हुईं
اور جنتی نعمتیں اندر آئیں۔ ملک کے دشمنوں اور انسانوں کا خون چوسنے والے اسمگلروں، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو کیفر کردار کو پہنچا دیا گیا، اور بچھڑے ہوئے طبقے کے نمائندوں اور اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ انصاف ہوا۔ ان کے حقوق ان کو مل رہے ہیں، غریبی تیزی سے غائب ہو رہی ہے، اور عام انسان خوب پھل پھول رہا ہے۔ اسی شام انہوں نے اپنے نوکر چھوٹو کو چھڑی سے اتنا مارا کہ وہ ادموا ہو گیا۔ اس نے بیگم کے گانوں کی بالیاں چرائیں تھیں۔ چھوٹو کو پولیس لے گئی اور مال اگلوانے لگی۔ رات کو جب ان کی بیٹی سغرا اپنی سہیلی کی پارٹی سے لوٹی تو اس کے کان میں اپنی بالیاں جگمگاتی دیکھ کر بیگم کو پسینہ آ گیا۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے بیگم، کیس پولیس کے ہاتھ میں چلا گیا، بڑی بدنامی ہوگی۔ مولوی صاحب نے سمجھایا، بیٹی کی شادی تو دھوم دھام سے ہو گئی، مگر بیگم کچھ اکھڑ گئیں۔ ان پر خدا جانے کیوں ایک دم جہالت کا بھور سوار ہو گیا۔ شادی میں بڑے پھوڑ پن اور کوتا اندیشی کا ثبوت دیا۔ اول تو باہر ہی نہ نکلیں، ہاسٹس کی غیر موجودگی میں ظاہر ہے محفل سونی اور بے رنگ رہی۔ بچن بابو کی گرل فرینڈ نرملا کھنہ نے اگر مورچہ نہ سنبھال لیا ہوتا تو بھد اڑ جاتی۔ مسز بچن منہ تھوتائے مسز رفاقت کی پارٹی میں شامل رہیں۔ نرملا کھنہ نے ہر کمی کو پورا کر دیا۔ شادی کے بعد اور ہنگامے ٹھنڈے پڑ گئے، مگر مولوی صاحب بچن بابو کی بات کے قائل ہو گئے کہ بغیر ایک حسین اور جوان ہاسٹس کے ان کی پرسنالٹی نہیں چمک سکتی۔ یہ بیگم کے بس کا روگ نہیں، کافی سپیک کا اندیشہ ہے۔ بیگم کا سلیقہ گھر کے دائرے تک محدود رہا ہے، ہائی سوسائٹی میں وہ الٹ جاتی ہے اور مولوی صاحب پر شبہ کرنے لگتی ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا جھول ڈال دیتی ہے کہ اپر کلاس کے لوگ کھٹک جاتے ہیں۔ ملگجا پتی گوٹ کا پرانا پاجامہ پہنے بادلوں کی طرح دوڑتی پھریں، اگر نرملا کی طرح کاسنی شرارے والا جوڑا پہن لیتی تو خاصی جم جاتی۔ کتنی تعلیم یافتہ اور حسین لڑکیاں شادی کے مارکیٹ میں طاق پر رکھی سڑ جاتی ہیں۔ کوئی نوکری کے بھاری بھرکم دولہے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ اسکولوں اور دفتروں کی نوکریاں بور کر دیتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکرٹری ٹائپ کی نوکریاں کافی دلچسپ اور باعزت سمجھی جاتی ہیں۔ بہت سے سمجھدار لوگ ایک آدھ فلیٹ گھر کے علاوہ بیوی سے پوشیدہ رکھتے ہیں، جہاں یار دوستوں کی خاطر وغیرہ میں بڑی سہولت رہتی ہے۔ اسی فلیٹ کو جو اکثر خالی پڑا رہتا ہے کسی جاذب ہاسٹس کے وجود سے سنوار دیا جائے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ بزنس کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں نہیں کی جاتی۔ پینے پلانے کی دعوتوں میں جب کچھ یار دوست ترنگ میں آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں کی موجودگی میں بات کرنا مناسب نہیں رہتا۔ بچن بابو کی رائے سے مولوی صاحب نے ایک فلیٹ نرملا کی جگری دوست سروج بھاٹیا کے نام سے لیا اور فرنش بھی سروج کے ذوق کے مطابق کرا دیا۔ بیگم عموماً پینے پلانے کی محفلوں میں بادھا ڈال دیتی تھی، کیوں جی یہ موا اور کتنی چڑھائے گا، مرکھنے ہاتھی کی طرح جھوم رہا ہے، وہ کہتی، اور مولوی صاحب بڑی مشکل سے انہیں ٹال دیتے۔ ارے بھائی، کاغذ کا کوٹا ملتا تھا، اس کا بڑا حصہ بلیک میں بیچ دیا جاتا ہے، اسی سے تو اخبار کا خرچہ نکلتا ہے جو زیادہ تر مفت بانٹا جاتا تھا۔ سروج جس اسکول میں پہلے کام کرتی تھی وہ ایک تو پارٹ ٹائم جاب تھا اور گھر سے بہت دور پڑتا تھا۔ سروج بھاٹیا کمال کی ہاسٹس ثابت ہوئیں۔ مولوی صاحب کے دوست احباب کا دائرہ کافی پھیل چکا تھا، بڑی بڑی کمیٹیوں پر پہنچ گئے تھے، ان کی گرل فرینڈ برابر کی حقدار مان لی گئیں۔ بیگم کو لوگ بھول بیٹھے۔ مس سروج بھاٹیا بالکل منسٹروں کی بیگموں کی طرح صدارت کرنے لگیں، اسکولوں کالجوں میں انعامات بانٹنے اور لیکچر دینے لگیں۔ بیگم بہت بدلی، لیکن مولوی صاحب نے سختی سے سمجھایا کہ سروج بھاٹیا کا وجود ان کی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بیچاری بیگم رو پیٹ کر بیٹھ رہیں۔ بیٹیاں بیاہ تھیں، لڑکے عموماً ولایت کے چکروں میں رہتے، دھن دھار فلیٹ پر پڑی مکھیاں مارا کرتی تھیں۔ ساری ہو حق سروج بھاٹیا کے فلیٹ میں ہوتی، خود ان کی بیٹیاں ان سے کترانے لگیں۔ وہ جب بھی میکے آتی بیگم مس سروج کا دکھڑا رونے لگتی، جبکہ دوسرے فلیٹ میں رنگا رنگ ہنگامے رہتے، آدمی جمع ہوتے تھے، وہاں بیٹیوں کو اپنے شوہروں کا مستقبل سنوارنے کی امیدیں تھیں، اس لیے وہ پاپا کی گرل فرینڈ کے ارد گرد منڈلایا کرتیں۔ مولوی صاحب کا ایک پاؤں دہلی میں رہتا، 20 نکاتی پروگرام کامیاب بنانے میں وہ سر پیر سے جٹے ہوئے تھے۔ یوتھ کانگریس کے بڑے بڑے زبردست حمایتیوں میں گنے جاتے تھے، وہی یوتھ کانگریس جو مستقبل کی تقدیر سنوارنے جا رہی تھی، جو دیش کی کایا پلٹ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، وہی سنجے گاندھی جنہیں ورثے میں قوم کی خدمت کا جذبہ ملا تھا۔ مولوی صاحب سے سنجے جی بڑے بے تکلف تھے، جب ملتے پیٹھ پر دھپ مار کر نہایت پیار سے کہتے، ہیلو ایڈیٹ، کیا حال چال ہے مولوی؟ آپ کی دعا ہے، مولوی صاحب کے گیا تھے۔
नसबंदी पर उनकी नज़में बाकायदगी से छपा करती थीं। उनमें से यूथ कांग्रेस की कारगुजारियों का नुमाया तौर पर जिक्र होता, जिनके नाखुदा संजय गांधी थे, जो देखते देखते देश पर खुदा की रहमत बनकर तारी हो गए थे। सरोज भाटिया ने रुखसाना सुल्तान से बहनापा जोड़ लिया था। दोनों मिलकर देश सुधार के प्रोग्राम बनाया करती। बड़े जोर शोर की महफिल जमी थी। मिस सरोज भाटिया का जन्मदिन था। काग पर काग उड़ रहे थे, दौड़ चल रहे थे। जब से डॉक्टरों ने राय दी थी, मौलवी साहब मुंह जुटालने लगे थे और 2-4 पैग ले लिया करते थे। क्या राय है? बच्चन बाबू ने पूछा। किस बारे में? ये जो मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं। मैडम अपनी कामयाबी के पूरे यकीन के बगैर कोई कदम नहीं उठाती, मगर इलेक्शन की इस वक्त क्या ज़रूरत है? इस इलेक्शन में वो सिर्फ ये जाहिर करना चाहती हैं कि उनकी पोजीशन कितनी महफूज है। और जो कांग्रेस हार गई तो कल आप कहेंगे सूरज मगरिब में निकला तो, मगर दुश्मनों को आज़ाद कर दिया है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? अरे इन दुश्मनों में दम नहीं, काट के भी साथ मिलकर हार चुके हैं। सबने मिस सरोज से गाना सुनाने की फरमाइश शुरू कर दी और बात टल गई। मौलवी साहब बैठे अगले शुमारे का एडिटोरियल लिख रहे थे। कुरान और हदीस के हवालों से उन्होंने साबित कर दिया था कि इस्लाम नसबंदी का हामी है। बड़े मार्के का मजमून बन रहा था कि बच्चन बाबू बौखलाए हुए आए, बाल बिखरे हुए, कपड़े गर्द आलूद, आवाज गुम। कुछ मौसम की भी खबर है? क्या हुआ? वो जिसका ख्वाब में भी गुमान न था कि राय बरेली से सीधा चला आ रहा हूँ। अच्छा मियाँ जी, कांग्रेस का तख्ता टूट गया। अम्मा घास खा गए हो? बरेली तो मैडम का गढ़ है। अरे भाई, लोग तो देवी जी का नाम सुनने को भी तैयार नहीं। देखिए ना मेरी क्या मिट्टी पलीत की है। मोटर के शीशे तोड़ डाले, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। तुम तो खामोखा हवास पाख्ता हुए जा रहे हो। अरे 2-4 गुंडे उधम मचा रहे होंगे। सारा मुल्क गुंडागर्दी पर तुला हुआ है। खाक डालिए इस एडिटोरियल पर, ये अब नहीं चलेगा। मगर पहली किस्त तो प्रेस में गई और छप भी गई। तुम खामोखा जरा सी बात पर हौल खाने लगते हो। देखिए मौलवी साहब, मैं जिम्मेदार नहीं। बच्चन बाबू एकदम उठकर चल दिए और इवनिंग न्यूज में आ गया कि बच्चन बाबू ने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मौलवी साहब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रश्तम पश्तम बच्चन बाबू के हाथ दौड़े गए। आपका क्या है मौलवी साहब? वो बोले, आप अकलियत के नुमाइंदे हैं। आपकी तो हर हुकूमत में खपत हो जाएगी, जरा से उलट फिर से काम बन जाएगा। मुसीबत तो मेरी है, क्योंकि मैं तो देवी जी की नाक का बाल था। मुझे क्या पता था कि यूं मेरी सारी दौड़ भाग खाक में मिल जाएगी। और मौलवी साहब ने बड़ी तेजी से उलट फेर शुरू कर दी। एडिटोरियल फाड़ दिया। मशीन पर चढ़ा हुआ शुमारा रातों रात जला दिया गया। सारी नुकसानदेह तस्वीरें घर के कोनों कोने से उतार ली गईं। उनकी घर में मौजूदगी खतरे से खाली ना थी। बेगम ने सुनहरे फ्रेम में जड़ी मैडम की और अपनी तस्वीर खसोट कर मदीना शरीफ का रंगीन फोटो लगा दिया। दूसरे दिन एक बहुत बड़े जलसे में मौलवी साहब ने एमरजेंसी की दरिंदगी पर मुदल्लिल तकरीर की और जनता पार्टी को डेमोक्रेसी का मुहाफिज, अवाम का हमदर्द और इंसानियत का लंबरदार साबित कर दिया। और जनता पार्टी ने उन्हें लपक कर फौरन गले लगा लिया। अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, वो सबकी नाव पार लगा देता है। तो सामीन, कैसा लगा आपको अफसाना? नीचे कमेंट करके बताइए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी यहाँ पर कुछ अपलोड हो तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए। शुक्रिया।